أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. منافقوں کی حرکتیں
اگر جلدی اور آسانی سے نفع ملنے کی امید ہوتی اور سفر بھی درمیانہ ہوتا تو یہ منافق بھی پیچھے لگ لیتے، لیکن راستہ ان پر دور پڑ رہا ہے اور بھاری پڑ رہا ہے، اور یہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہماری استطاعت ہوتی تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ بہتر یہ ہوتا کہ اجازت نہ دی جاتی، تاکہ آپ کھرے کھوٹے اور جھوٹے اور سچے لوگوں کی قلعی کھول دیتے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے اس کی اجازت نہیں مانگتے کہ اپنی جانی اور مالی قربانیوں سے جان بچا لیں، اور اللہ اہل تقوی کو جانتا ہے۔ حقیقت میں آپ سے اجازت وہ لوگ طلب کرتے ہیں جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر، اور ان کے دل شک و شبہ میں پڑے ہیں، لہذا وہ اپنے شکوک و شبہات میں ڈاواں ڈول رہتے ہیں۔ اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کی تیاری کرتے، لیکن اللہ نے نبی کے ساتھ ان کا روانہ ہونا نہیں چاہا تو ان کی ہمت توڑ دی، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ اور معذوروں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جاتے تو سوائے گڑبڑ اور انتشار کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے، اور تمہارے درمیان فتنہ پیدا کرنے کی ساری دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہاری صفوں میں ان کے ساتھ سنگن لگانے والے بھی ہیں، یعنی کچے کان کے مسلمان بھی ہیں، اور اللہ ان ناہنجاروں اور بد کرداروں کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی فتنہ پیدا کرنے کی کوششیں کی تھی اور تمہارے سامنے الٹ پھیر کر باتیں کی تھی، یہاں تک کہ حق واضح ہو گیا اور اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا، جو ان کو بڑا ناگوار ہوا۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیں، لے جانے کا اصرار نہ فرمائیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ سن لو کہ یہ فتنے میں ہی پڑے ہیں، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی بہتر حالت درپیش ہوتی ہے تو انہیں کھلتا ہے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا انتظام پہلے ہی کر لیا تھا، اور مڑ کر بڑے خوش و مگن ہو کر نکل جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اللہ کا لکھا ہے، جو ہماری تقدیر میں ہے۔ اللہ ہی ہمارا سرپرست اور کارساز ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہیے کہ کیا تم ہمارے بارے میں دو نعمتوں میں سے ایک نعمت کے منتظر ہو، یا فتح کے یا شہادت کے؟ اور ہم تمہارے بارے میں اس کے منتظر ہیں کہ اللہ اپنے پاس سے تمہیں عذاب دے گا یا ہمارے ہاتھوں دلوائے گا، تو انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تم خوشی سے یا ناگواری سے خرچ کرو، تمہارا خرچ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تم فاسق ہو اور بدکار لوگ ہو۔ ان کے صدقات قبول کرنے سے جو چیز مانے ہے وہ یہ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، نماز میں مارے باندھے کسل مندی سے آتے ہیں اور ناگواری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ آپ ان کے مال اور ان کی اولاد سے متاثر نہ ہو، اللہ ان کو انہی کے ذریعے دنیا کی زندگی میں سزا دینا چاہتا ہے۔ مال بھی ان کے لیے مصیبت بنے گا اور اولاد بھی، اور ان کی جانیں کفر کی حالت میں نکلیں گی۔ اے مسلمانوں، یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تم میں سے ہیں، صاف سن لو کہ ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ڈرتے ہیں، دونوں طرف رہنا چاہتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی پناہ گاہ، کوئی غار یا کوئی کھو یا کوئی جگہ بھی مل جائے جہاں یہ داخل ہو سکیں تو یہ پوری سرکشی کے ساتھ ادھر ہی بھاگیں گے۔ ان میں وہ بھی ہیں جو صدقات کے معاملے میں آپ پر لعن طعن کرتے ہیں، پھر ان کو اس میں سے کچھ مل جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں نہیں ملتا تو ناراض رہتے ہیں۔ کاش کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو جو کچھ دیا اس پر راضی رہتے، اور یہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہم کو اپنے فضل سے اور اللہ کے رسول ہم کو عطا فرمائیں گے۔ ہم تو اللہ کی طرف شوق سے متوجہ ہیں اور اسی سے لو لگائے ہیں۔ اگر وہ مومن ہوتے تو انہیں یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن ان کا اندرون تاریک ہے اور ان کے منہ سے نفاق کے بول ہی نکلتے ہیں۔ سورۃ البراءہ کی
یہ آیات کریمہ آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 59 تک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں جیسے پہلی فصل میں ایمان والوں کا تعارف ہے اور مشرکوں اور کافروں کا تعارف ہے، اور پھر ایک لمبا تعارف منافقوں کا ہے۔ منافقوں کا پورا مرقع سامنے رکھ دیا گیا ہے، ان کی علامتیں، ان کی پہچان بتا دی گئی، اور پھر منافقوں کے بارے میں قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر بیان ذکر فرمائے گئے ہیں۔ سورۃ البراءہ میں خاص طور پر لمبی تفصیلات کے ساتھ منافقوں کا تذکرہ ہے۔ بات یہ ذہن میں رکھی جائے کہ یہ منافق وہ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں تھے، اور جو ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جو ان کے حالات بیان کیے گئے، وہ جہاں پائے جائیں گے، جب پائے جائیں گے، وہ نفاق کی علامتیں ہوں گی۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے تھے، آپ کی تقریر بھی سنتے تھے، آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، جمعے میں حاضر بھی ہوتے تھے، اور جمعے کا خطبہ بھی سنتے تھے، اور جو ہلکے پھلکے سفر ہوتے تھے ان میں ساتھ جاتے تھے، لیکن جب کوئی موقع سخت آتا تھا، قربانی کا آتا تھا، تو کھسکتے تھے اور کتراتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو مخاطب کرتے ہوئے ابھی جو آیات گزری ان میں اللہ نے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف گر پڑتے ہو، زمین سے چمٹ جاتے ہو۔ تمہیں آخرت نہیں چاہیے، دنیا کی زندگی پر تم راضی ہو۔ تو جو خطاب ہو رہا ہے وہ ان سے ہو رہا ہے جو مومن شمار ہوتے ہیں، جو مسلمان ہیں۔ مدینہ منورہ میں جو مسلمان ہیں، حضور کی صحبت میں رہتے ہیں، حضور کے پاس آتے ہیں، حضور کے پاس بیٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے کفروا باللہ ورسولہ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ فرما رہا ہے انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کر رکھا ہے۔ یہ اندر کا انکار ہے، یہ اندر کی بیماری ہے، یہ اندر کا روگ۔ ظاہر میں وہ مسلمان ہیں، حضور انہیں کافر نہیں کہہ رہے، حضور مسلمانوں سے یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ویسے ہی جیسے مکے والے، جیسے وہاں کے مشرک و کافر ہیں جن سے ہمیں جنگ درپیش رہی، ویسے، کیونکہ اگر وہ ایسے ہوتے تو ظاہر ہے کہ حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان سے جنگ کرو، لیکن حضور نے ان سے جنگ نہیں کی، ان کو مسلمانوں میں شمار فرمایا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریریں ہوتی تھی، جلالی تقریریں، ان میں آپ بغیر نام لیے ان منافقوں کے ذکر فرماتے تھے، ان کے کردار کا ذکر کرتے تھے، ان کی نفسیات کا ذکر کرتے تھے، ان کے حالات کا ذکر کرتے تھے۔ وہ حضور کے سامنے ہوتے تھے، جمعے میں موجود رہتے تھے، کیونکہ جمعے میں بھی جو نہ آئے تو اس کا تو مطلب یہ تھا کہ مسلمان ہی نہیں۔ اب یہ جمعے میں حاضر ہوتے تھے، بلکہ دیگر نمازوں میں بھی حاضر ہوتے تھے، اور یہاں قرآن یہاں بھی کہہ رہا ہے، دیگر مقامات پر بھی کہہ رہا ہے کہ آتے ہیں نماز کے لیے کائلی کے ساتھ، کسل مندی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جب حضور فرماتے ہیں صدقہ دو تو یہ بھی کچھ نہ کچھ پیسہ دو پیسہ ڈال دیتے ہیں، دکھاوے کے لیے، نمائش کے لیے۔ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، خرچ کرتے ہیں کراہت کے ساتھ، ناگواری کے ساتھ۔ یہ ایک کردار ہے، اور یہ کردار حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے ان افراد کا ہے کہ جن کو مسلمان شمار کیا جا رہا ہے، حضور کی صحبت بھی اٹھا رہے ہیں اور سامنا کر رہے ہیں، اور ہر وقت حضور کا دیدار کر رہے ہیں اور مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، لیکن کردار یہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جیسے قرآن میں بیانات، ویسے آپ کی تقریر میں بیانات ہوتے تھے، آپ بتاتے تھے کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ یہ دوسری جگہ بیان کی گئی چوتھی علامت۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے،
وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جاتی تو خیانت کرتا ہے۔ یہ جب آپ بیانات فرماتے تھے تو جو آپ کے مخلص صحابہ تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ کردار کن لوگوں کا ہے، نام نہیں لیتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے معاشرے میں اس بات کی کوشش فرمائی کہ خانہ جنگی نہ ہو، آپس ہی میں جنگ نہ چھڑ جائے، کیونکہ دشمن سر پر مسلط ہے۔ ایسی شکل میں اگر مسلمان آپس میں لڑنے لگے کہ یہ منافق ہے اور یہ فاسق ہے اور یہ فلاں ہے، یہ الزامات ہونے لگے اور ایک دوسرے پر فتوے لگنے لگے تو معاشرہ تو ٹوٹ کے رہ جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہوئے کہ ایک بڑی تعداد ہے ہماری صفوں کے اندر جو منافق ہے، اور ان میں بھی پھر وہ کہ جن کے بارے میں یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کھلے طور پر کہ منافق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رازدارانہ طور پر حضرت حذیفہ ابن الیمان کو ان کے نام بتا رکھے تھے کہ میرے صحابہ میں یہ منافقین ہیں، یعنی اس کا تعین بھی کر دیا تھا کہ جو لوگ ساتھ ہیں، سفر میں ساتھ ہیں، نماز میں ساتھ ہیں، تقریر سن رہے ہیں، ہر وقت کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، لیکن اس سے ان کے دل نہیں بدل رہے ہیں، ان کی جو بیماریاں ہیں، ان کے دل کے جو روگ ہیں، ان کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے اور اسی دور کی بات کر رہا ہے، ان کی تصویر کشی کر رہا ہے، اور آگے چل کر یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم تو اپنے مادی مفادات کے پیچھے لگ جاتے ہو، اور آگے چل کے یہ فرما رہا اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر تم نہیں نکلے اللہ کے راستے میں تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا جن سے اللہ کام لے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر آگے فرمائے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو ہلکے ہو یا بھاری، اور اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں قربانیاں دو، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اسی کو کہنے کے ساتھ ساتھ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ سفر قریب کا ہوتا، ہلکا ہوتا، مال غنیمت ملنے کی امید ہوتی، مادی فوائد ہوتے تو اے نبی یہ آپ کے ساتھ جاتے۔ اب جس سفر کے سیاق میں یہ بات کی جا رہی ہے وہ سفر ہے تبوک کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاعات ملی تھی کہ وقت کی سپر پاور رومن امپائر کی فوجیں بارڈر تک آ گئی ہیں، اور یہ خبریں تھی کہ 1,00,000-2,00,000 کی تعداد میں یہ فوجیں ہیں اور ہرقل ان کی قیادت کر رہا ہے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نفیر عام کا اعلان فرما دیا تھا کہ ہر مسلمان کو بھرتی ہونا ہے اور سارے مسلمانوں کو اس وقت لشکر میں شامل ہونا ہے، ایک بہت بڑا معرکہ درپیش ہے۔ تو مجموعی طور پر جو لوگ شامل ہوئے، جنہوں نے نام لکھوائے، سیرت کی کتابوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی تعداد 30,000 تھی، لیکن 30,000 کے علاوہ بہت سے وہ تھے جو حضور سے اجازت مانگ مانگ کر اپنے گھروں پہ رہ رہے تھے، وہ سفر میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے، انہی کی تصویر یہاں پیش کی گئی ہے۔ یہ لوگ جو آ کر اجازت مانگ رہے ہیں، حضرت اہلیہ بیمار، حضرت بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، حضرت میرے گھر کا کوئی انتظام نہیں، حضرت، یہ وہ تھے جو آ کر حضرت حضرت کرتے تھے، ظاہر میں مرید متوسل شمار ان کا صحابہ میں ہو رہا ہے، ساتھ ہیں حضور کے، ظاہر ہے کہ یہودی تھے اور مسلمان تھے مدینہ منورہ میں، اور یہودیوں اور مسلمانوں کے علاوہ تیسری کوئی قوم نہیں تھی، وہ لوگ نہیں تھے کہ جو کافر اور مشرک ہوں، جن سے حضور کو جن کے بارے میں یہ حکم تھا کہ ان سے جنگ کریں، تو وہ لوگ نہیں تھے، اگر وہ ہوتے تو حضور ان سے جنگ کرتے، وہ تھے جو بیرونی لشکر تھے اور بیرونی افواج تھی اور طاقتیں تھیں جن سے آپ کو جنگ کرنی پڑی، بدر میں، احد میں، خندق میں۔ یہ وہ لوگ تھے جو مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور جب حاضر ہوتے تھے تو بس ایسا لگتا تھا کہ ہاتھوں کو بھی بوسہ دیں گے اور پیروں کو بھی بوسہ دینا چاہتے ہیں، ایسے متوسل، ایسے مرید، ایسے مخلص کہ بس دیکھتے رہ جائیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے، نفسیاتی بیمار ہیں،
مادہ پرست ہیں اور صحیح معنی میں مومن نہیں ہیں. مومن شمار ہوتے ہیں، اس لیے جب خطاب اللہ نے فرمایا تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہیں دعویٰ ہے ایمان کا، تم مومن شمار ہو رہے ہو، مسلمانوں میں شمار ہو رہے ہو، کردار تمہارا کیا ہے؟ اپنے اس کردار پر غور کرو. تو جب یہ بیان کیا جاتا تھا تو جو حضور پاک علیہ السلام کے مخلصین تھے، جو وفادار تھے، جو فداکار تھے، جو بڑی سے بڑی مشکل میں آپ کے ساتھ تھے، بڑی سے بڑی جنگ میں وہ آپ کے ساتھ سفر کے لیے تیار تھے، جو قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے، جو مال غنیمت کی فکر میں نہیں رہتے تھے، جو ایسے لوگ تھے، قرآن میں ان کی تعریف کی گئی ہے، قرآن پاک میں ان کے مقامات بیان کیے گئے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ طبقہ بھی انہی میں گھلا ملا تھا. ان کے درمیان شادیاں بھی ہوتی تھی، ان کے درمیان رشتے تھے، ان کے محلے ملے جلے تھے. ایسا نہیں تھا کہ منافقوں کی کوئی الگ آبادی ہو اور ان کی کالونی الگ ہو اور وہ سب کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں اور ان کے درمیان شمار نہ ہوتے ہو. بالکل ایسا نہیں تھا، بلکہ بنو قینقاع یہودیوں کا جو قبیلہ تھا وہ تو مدینہ منورہ کے اندر ہی رہتا تھا اور بہت سے منافقین کی ان سے دوستیاں تھیں. دوسری طرف جنوبی علاقے میں بنو نذیر کا قبیلہ تھا، بنو قریظہ کا قبیلہ تھا، یہودیوں کے قبیلے تھے. اب جن لوگوں کی دوستیاں ان سے پرانی چلی آ رہی تھیں وہ مسلمان ہو گئے، تب بھی وہ دوستیاں قائم رہیں. اور یہ جو پورا حلقہ تھا منافقوں کا، ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی. اور کیونکہ اس کے لیے یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اب اس کو مدینہ منورہ کی ریاست دی جائے گی، صدارت دی جائے گی، اس مدینہ منورہ کا وہ گویا ریاست کا ذمہ دار ہوگا، یہ طے ہو گیا تھا. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو پھر آپ کے سامنے اس کا چراغ کیسے جلتا؟ اب سارے مسلمانوں کا آپ کی ذات پر اتفاق ہو گیا، اور چونکہ وہ ریاست و صدارت سے محروم ہو گیا اس لیے وہ حاسد بن گیا، اس کے دل میں ایک جلن پیدا ہو گئی. اب ظاہری طور پر مسلمان تھا، حضور کی خدمت میں بھی آتا تھا اور مشورے میں بیٹھتا تھا اور سفر ساتھ کرتا تھا اور مسلمان شمار ہوتا تھا، اور جو اس کے لوگ تھے وہ بھی ساتھ ہوتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے دل صاف نہیں تھے. کیا کیا باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان سے سمجھیے، اس لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے نبی کو دیکھ لیا بس وہ فرشتہ بن گیا، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جس جھوٹ کی تردید قرآن بار بار کر رہا ہے. یہ تو روزانہ سینکڑوں مرتبہ حضور کو دیکھتے تھے، بلکہ حضور کے ساتھ بیٹھتے تھے، ساتھ کھانا کھاتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، ساتھ خطبہ بھی سنتے تھے. اس کے بعد یہ ان کے حالات ہیں. فرمایا کہ قریب کا کوئی سفر ہوتا، ہلکا پھلکا ہوتا تو آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن دور کا سفر ہے، تبوک، مدینہ منورہ سے 15 دن لگتے ہیں، اور سخت گرمی کا موسم تھا اور باغوں میں کھجور تیار تھے. اب وہ زمانہ تھا کہ کھجور لیے جائیں اور تجارت کی جائے اور پیسہ کمایا جائے. ایسے موقع پر یہ حکم فرمایا گیا کہ نکلنا ہے اور ایک بڑی طاقت سے جنگ کے لیے نکلنا ہے. تو جو بزدل تھے، کمزور تھے، مادہ پرست تھے، اپنے باپ کے چکر میں تھے، وہ تو بس پریشان ہو گئے کہ اگر ان کے ساتھ جائیں گے تو پتہ نہیں بچ کے آئیں گے بھی کہ نہیں بچیں گے، کیا ہوگا. اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی جان کھپانے کے جا رہے ہیں. اور پھر یہ فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے پاس آئیں گے، اے نبی یہ آپ کے پاس آئیں گے، قسمیں کھائیں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ چلتے، حضرت ہم آپ کے ساتھ چلتے، لیکن حالات ایسے ہیں. یہلکون انفسہم، فرمایا یہ اپنے کو تباہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. حالات کی بات نہیں ہے، یہ ان کی مادہ پرستی ہے، یہ ان کے دلوں کا روگ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اب دل سے جانتے تھے کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، خود غرض قسم کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں اور شمار ہوتا ہے ان کا ہمارے اصحاب میں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے اور یہ جھوٹ بول کے عذر پیش کر رہے ہیں. تو نبی ان کا عذر قبول کر لیتے تھے، یعنی ٹھیک ہے بھائی حضرت ہمارے یہاں بڑی اس وقت تکلیف ہے، فاقے کی سی صورتحال، ٹھیک، یعنی آپ ٹال دیتے تھے، جاؤ بھائی جاؤ. اس پر اللہ کی طرف سے مواخذہ ہو گیا اور اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، یا اللہ آپ کو معاف کر دے. لما اذنت لہم، کیوں آپ نے اجازت دی ان کو؟
نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اجازت نہ دیتے تاکہ ان کا کھوٹ ظاہر ہوتا، ان کا مکر ظاہر ہوتا، تاکہ سچے لوگ سامنے آ جاتے، جھوٹے بھی جو ہے وہ الگ پہچان لیے جاتے. تو آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، یہ اللہ نے فرمایا. یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ نے معاف کر دیا، آپ کو مواخذہ نہیں فرمایا جا رہا ہے، لیکن آپ ایسا کرتے تو بہتر ہوتا. اور پھر یہ فرمایا کہ جن کے دلوں میں صحیح معنی میں ایمان ہے وہ بہانے بنا کر اجازت نہیں لیتے، وہ تو اللہ کی خدمت میں اپنی جان و مال پیش کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے لیے قربانیوں کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ متقی کون ہے، غیر متقی کون ہے. آپ سے اجازت جو لے رہے ہیں جھوٹ بول کر، ہیلے بنا کر، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، ان کے دلوں میں شک شبہات ہیں، یہ مذبذب ہے، یہ آپ کی خدمت میں آتے بھی ہیں اور اپنے کو مرید بتاتے بھی ہیں اور آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں شکوک ہے، شبہات ہے، دنیا بسی ہوئی ہے. اور فرمایا کہ اگر انہیں نکلنا ہوتا تو تیاری کرتے. یہ تیاریاں کچھ نہیں کر رہے، آ کر صرف اجازت مانگ رہے ہیں، جانا نہیں ہے ان کو. اور اللہ بھی چاہتا تھا کہ یہ بیٹھیں تاکہ پہچان لیے جائیں، یہ نہ جائیں تاکہ پہچان لیے جائیں. اللہ ان نکموں کو نہیں چاہتا تھا کہ وہ نبی کے ساتھ مزید دھوکہ دینے کا موقع حاصل کریں، اس لیے اللہ نے بھی ان کی ہمت توڑ دی، کہا کہ عورتوں کے ساتھ بیٹھو گھر پہ، جو گھر پہ بیٹھی ہیں تم بھی انہی کے ساتھ بیٹھو، چوڑیاں پہن لو. اور یہ فرمایا کہ اگر یہ آپ کے ساتھ جاتے تو کیونکہ ان کے دل صاف نہیں ہے، یہ مخلص نہیں ہے، تو یہ سفر میں پریشان کرتے، یہ جنگ میں بھی دھوکہ دے سکتے تھے، یہ فتنے پیدا کرتے. اور آپ کے درمیان، نبی سے کہا جا رہا ہے، آپ کے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں سنتے ہیں، کچے کانوں کے ہیں، تو ان کو بھی پریشان کرتے، یہ پروپیگنڈا کرتے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے، کانا پھوسی کرتے، اور اس سے فوج کو نقصان پہنچتا. اس لیے بھی اللہ کی حکمت تھی کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ منافق ہے اور یہ مخلص نہیں ہے. اس کو ظاہر کرنا بھی مقصود تھا، اور یہ کہ اسلامی لشکر جو آپ کے ساتھ جا رہا ہے یہ محفوظ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پروپیگنڈا مہم خفیہ طور پر اپنا کام کرے اور بوسوں کے قدم اکھاڑ دے اور بے دلی یا بد دلی پیدا کر دے. اللہ تو ان ظالموں سے خوب اچھی طرح واقف ہے. اس سے پہلے بھی یہ لوگ فتنے پیدا کرتے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ کتنا بڑا فتنہ تھا جب عبداللہ ابن ابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، اور وہ سن 5 کا واقعہ ہے، 5 ہجری کا واقعہ ہے، جب بنو المستلق سے حضور کی جنگ ہوئی اور پھر واپسی ہو رہی تھی، اور حضرت عائشہ کے بارے میں غلط فہمی یہ ہوئی ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ان کا حوضہ اونٹ پر رکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ استنجے کے لیے گئی ہوئی تھیں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ قافلہ چل پڑا، اور پھر وہ جب آئیں تو سناٹے میں رہ گئیں. پھر اس کے بعد ان کو ایک صحابی اس طرح لے کر آئے کہ پیدل چلتے ہوئے اور نکیل جو ہے اونٹ کی پکڑتے ہوئے ان کو بٹھا کر وہ لے کے آئے، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ السلام کا جہاں پڑاؤ تھا وہاں پہنچے تو بس اب یہ موقع مل گیا عبداللہ ابن ابی جیسے شریر کو، جو ساتھ تھا، جو سفر میں ساتھ ہے، جہاد میں ساتھ ہے، اور اس نے پھر ایک پورا منصوبہ بنایا. ان پر الزام اس طرح لگایا کہ جو کچے کان کے لوگ تھے ان کے کانوں میں یہی بات ڈالتا رہا، اپنے کو بچاتا رہا، گویا وہ بڑا مخلص ہے، حضور کا خاص آدمی ہے، لیکن نچلی تہوں میں اس نے حضرت عائشہ پر الزام کو پھیلا دیا، یہاں تک کہ چند مخلص مسلمان، چند مخلص صحابہ بھی متاثر ہو گئے، جن میں حضرت حسان کا نام آتا ہے، مصطح ابن اساسہ کا نام آتا ہے، حمنہ بنت جحش کا نام آتا ہے. یہ 3 مخلص مسلمان تھے. باقی غیر مخلص مسلمان اور جن کے اندر نفاق تھا وہ تو خوب دلچسپی لے رہے تھے، انہوں نے تو خوب پروپیگنڈا کیا کہ یہ لیجیے نبی کے گھر میں ہیں اور یہ سب حرکتیں ہو رہی
کس کس طرح سے باتوں کو چلایا. پھر سورۃ النور کی وہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت کا اعلان کیا گیا. اور ایک طویل عرصہ گزر گیا جب یہ اللہ کی طرف سے اطلاع آئی اور اعلان آیا. تو اب یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے تم میں اے نبی آپ کے جو صحابہ ہیں یہ بھی کچے کان کے ہیں، ان میں کئی لوگ تو ایسے منافقین کی سن لیتے ہیں، اور کچھ لوگ سنگن لگانے کے چکر میں رہتے ہیں. مزاج اس طرح کا ہوتا ہے، ہر اڑی ہوئی بات، ہر چلی ہوئی بات کو سنتے ہیں خوب توجہ سے. انہیں اسی میں مزہ آتا ہے کہ نئی بات کون سی ہے، آج کون سا نیا شوشہ لایا گیا، تو اس کو سنتے ہیں اور ان باتوں کو چلاتے ہیں. پہلے بھی یہ فتنے کر چکے ہیں اور خوب باتوں کو الٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، ہیرتے ہیں، پھیرتے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے حق سامنے آتا رہا اور اللہ کے قانون کا اظہار ہوتا رہا اور اللہ کے فیصلے غالب آتے رہے. ان کو کھلتا رہا، یہ جو طبقہ ہے پورا اس کو یہ کھلتا تھا کہ مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھی کیونکہ انہی کے بھائی تھے، انہی کے ساتھی تھے، یعنی انہی کے اندر گھلے ملے ہوئے، تو وہ دیکھتے تھے کہ ہمارا فلاں بھائی حضور کے لیے واقعی مخلص ہے اور وہ جہاد میں جاتا ہے اور قربانی کے لیے تیار. آگے چل کے فرمایا گیا کہ ان میں وہ بھی ہیں جو بڑے عابد اور زاہد اور متقی بنتے ہیں اور آ کر حضور سے کہتے ہیں حضور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. بڑے نیک، بڑے متقی، کہ آپ مجھے اگر لے جائیں گے رومیوں سے جنگ کے لیے، اور ظاہر ہے کہ رومی عورتیں بھی سامنے آئیں گی اور مجھے اپنے اوپر قابو نہیں ہے، میں متاثر نہ ہو جاؤں، کہیں ان کے حسن پر فریفتہ نہ ہو جاؤں، اس لیے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. یہ صوفی اور متقی آ رہے حضور سے یہ کہہ رہے ہیں مجھے فتنے میں نہ ڈالیے ورنہ پھر میں ہو سکتا ہے کہ فتنے کا شکار ہو جاؤں. اللہ فرماتا ہے الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ فتنے میں گرے ہوئے ہیں، یہ روگی، یہ منافق، یہ جھوٹے مکار صوفی، یہ ملا، یہ جو آپ سے آ کر یہ کہہ رہے ہیں لا تفتنی، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، یہ جھوٹے مکار اور لباد دینداری کے استعمال کرنے والے یہ فتنے میں پڑے ہیں، ڈوبے ہیں، فتنے کے دلدل میں پھنسے ہیں. اور ان منکروں کو تو جہنم نے گھیر رکھا ہے. یہ معلوم ہے اے نبی آپ کو معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں اور ہاتھ چوم رہے ہیں کون لوگ ہیں یہ؟ آپ کو کوئی اچھی بات ملتی ہے، فتح ہوتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، ان کے دلوں میں یہ روگ ہے، یہ تو کچھ اور چاہتے ہیں. عبداللہ ابن ابی کے ٹولے کے لوگ ہیں یہ. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، اور اگر کوئی مصیبت آپ پر آتی، جیسے احد کی جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے، تو جب کوئی مشکل و مصیبت آتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. اس وقت یہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہوا کہ ہم لوگ نہیں شریک ہوئے، اچھا ہوا کہ ہم لوگ نہیں گئے. تو احد میں تو باقاعدہ یہ ہوا تھا کہ 1000 صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے جب مشورہ ہو رہا تھا، اور اس مشورے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر بڑھے ہیں تو ابھی احد پہاڑ سے آدھے فاصلے پر تھے، شوط نامی مقام پر، کہ عبداللہ ابن ابی نے نعرہ لگایا ہم لوگ نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھی واپس چلیں، ہماری بات نہیں سنی گئی. تو 300 وہی لوگ جن کو سارے سیرت نگار لکھ رہے ہیں کہ وہ صحابہ تھے، 300 افراد عبداللہ ابن ابی کے ساتھ پلٹ گئے، بغاوت کی، فوجی بغاوت کی. تو یہ وہ لوگ تھے کیا قد اخذنا امرنا، بھائی ہم نے اپنا انتظام کر لیا، ہم کیوں مرنے جائیں، اتنی بڑی فوج ہے 3000 کی اور مدینے پر حملہ آور ہے، ہمارے 1000، اب یہ 300 نکل گئے، صرف 700 رہ گئے، اور ان 700 کو جنگ کرنی پڑی. نبی زخمی ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے، حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہوئے، انس ابن نضر شہید ہوئے، حضور پاک علیہ السلام کو چوٹیں لگیں، زخم آئے، اور 70 مسلمان شہید ہوئے، اور یہ شور مچا دیا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا کہ نبی بھی شہید ہو گئے. یہ وہ جنگ ہے احد کی جنگ، جس میں یہ 300 افراد فرار اختیار کر کے مدینے چلے گئے. اب یہی اس
مصیبت سے جو بچنے والے تھے کیا کہتے تھے؟ قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا انتظام کر لیا پہلے سے، اور وہ خوش ہو کر واپس چلے جاتے ہیں. تو ان سے کہہ دیجئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے وہ پیش آئے گا. تم انتظار میں بیٹھے ہو کہ ہمیں نقصان پہنچ جائے، ہمیں زوال ہو جائے، ہمیں چوٹ لگ جائے اور ہم ذلیل ہو جائیں. تمہاری ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. وہی ہمارا ولی ہے، وہی کارساز ہے، وہی محبت فرمانے والا ہے. ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ پر کرنا چاہیے. اور پھر یہ فرمایا کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ دونوں حالتوں میں ہم تو اپنی ترقی سمجھتے ہیں، شہید ہو جائیں گے تو بھی اللہ کے یہاں ہم کو اجر ملے گا اور تقرب ملے گا، اور فتح حاصل کریں گے تو سبحان اللہ دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہوگا. تو تم کیا انتظار کر رہے ہو؟ تم جو انتظار کر رہے ہو کہ ہماری موت ہو جائے گی تو یہ موت شہادت کی ہوگی، اور ہم جو انتظار کر رہے ہیں کہ خدا تمہیں سخت ترین سزا دے گا، غیبی طور پر دے گا یا ہمارے ہاتھوں سے دے گا، تو کرو تم انتظار. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اور پھر یہ فرمایا اے نبی ان سے آپ کہہ دیجئے کہ تم خرچ کرتے ہو، خرچ کرو، خوشی سے کرو یا ناگواری سے، کیونکہ تم مخلص نہیں ہو، تمہارا خرچ قبول نہیں ہوگا. تمہارے دلوں میں ایمان نہیں، تم روگی ہو، تمہارے اندر نفاق ہے. نماز میں آتے ہو، تم دیکھتے ہیں نماز میں آتے ہو کاہلی کے ساتھ، کسل مندی کے ساتھ، خرچ کرتے ہو ناگواری کے ساتھ. تو نبی پاک علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. اے نبی ان کے مال سے اور ان کی آل اولاد سے آپ متاثر نہ ہوئیے. ان کی کثرت، ان کے جتھے، اور مدینے کے محلوں میں وہ رہ رہے ہیں اور ٹھاٹ باٹ کر رہے ہیں اور چالاکیاں کر رہے ہیں اور مکر کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی ہیں اور آپ کے مرید بھی بنے رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں. یہ سب حرکتیں جو کر رہے ہیں ایسے آپ متاثر نہ ہوئیے. اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں انہیں سزا دے، پھر آخرت میں سزا دے. انما یرید اللہ لیعذبہم فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سزا دے گا اور ان کی موت ہوگی ان کے کفر پر. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ. وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ہم مرید ہیں آپ کے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. قسم کھا کر واللہ، حضور واللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ. اللہ کہتا ہے وَمَا هُم مِّنْكُمْ، وہ تم میں سے نہیں. بالکل ویسے ہی جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں فرمایا گیا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. بہت سے ایسے لوگ ہیں اے نبی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے پاس آتے جاتے ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. وما هم بمؤمنین، وہ مسلمان نہیں، مومن نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا. اللہ میاں کو دھوکہ دینے میں لگے ہوئے، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. فرمایا ولکنہم قوم یفرقون. اصل میں یہ بزدل ہیں، ڈرتے ہیں، اس لیے اپنی جان بچانے کے چکر میں رہتے ہیں. اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کے پاس جانے سے دعوت ملے گی، کھانا ملے گا، کھجور ملیں گے اور کوئی مال غنیمت ملے گا، تب حاضر ہو جاتے ہیں اور حضرت حضرت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، ان کی پہچان بتا دی گئی. فرمایا خوف کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی غار ملے، چھپنے کی کوئی جگہ ملے تو بھاگ کر یہ وہاں چھپ جائیں گے تاکہ یہ مصیبت نہ ہو کہ ان کو کہا جائے چلو جہاد میں. اس سے بچنے کے لیے یہ سب حرکتیں کریں گے. پھر ایک اور بات یہ فرمائے گی جو علامات ہیں جن سے پہچانا گیا اور مسلمانوں میں ان کی پہچان پیدا کی گئی. نام تو لیے نہیں گئے قرآن میں، پہچان بتا دی گئی، ان کے اوصاف بتا دیے گئے تاکہ مسلم معاشرہ جو ہے سمجھے کہ ہمارے اندر ہم ہی میں سے مخلص کون، غیر مخلص کون، فتین کون اور فتنے کا مقابلہ کرنے والے کون، اخیار کون اور اشرار کون، اس کو جانے.
اس کو وہ لوگ جانے سمجھیں، اس لیے ان کا ایسا مرقع پیش کر دیا گیا، ایسا نقشہ پیش کر دیا گیا، ایسی ان کی شکل پیش کر دی گئی کہ پہچاننے میں دشواری نہ ہو۔ اب جو ان میں زیادہ چالاک تھے کہ ان کو پہچاننا مشکل تھا، ان کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے ایک تو حضرت حذیفہ ابن الیمان کو بتایا کہ دیکھو فلاں 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 جو میرے ساتھی ہیں، میرے صحابی ہیں، وہ منافق ہیں۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے بتایا تھا کہ میرے بہت سے ایسے اصحاب ہیں جو مرنے کے بعد مجھے دیکھیں گے نہیں، میں انہیں دیکھوں گا، وہ دور کر دیے جائیں گے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے حضرت ام سلمہ نے جب یہ حدیث سنائی تو وہ ڈر گئے، گھبرا گئے۔ انہوں نے حضرت عمر کو جا کر یہ حدیث بتائی تو حضرت عمر ان کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ ام المومنین کیا آپ نے حضور سے یہ حدیث سنی؟ کہا کہ ہاں میں نے حدیث سنی ہے۔ تو حضرت عمر خوف کے عالم میں ان پر بڑا خوف طاری ہوتا تھا، کہنے لگے کیا میرا نام تو نہیں ہے ان لوگوں میں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کا نام نہیں ہے، لیکن اب آئندہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ کس کے نام ہے۔ یہی بات حضرت حذیفہ ابن الیمان سے حضرت عمر نے پوچھا، ارے آپ کو حضور نے جو پوری لسٹ بتائی تھی اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔ خوف کی کیفیت، ڈر کی کیفیت، کہیں اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا نہیں آپ کا نام نہیں ہے، لیکن میں بھی اب کسی کو نہیں بتاؤں گا، یہ راز ہے، راز ہی رہے گا۔ تو مزید جو علامتیں تھیں وہ فرمایا منہم من یلمزک فی الصدقات، ان میں بہت سے ایسے ہیں جو صدقات اور خیرات کی تقسیم میں آپ پر لان تان کرتے ہیں۔ ان کو دے دیا، ہمیں نہیں دیا، فلاں کو جو ہے 100 درہم دیے، مجھے 5 درہم دیے، یہ سب تبصرے یہ ہوتے ہیں۔ کسی بھی بزرگ کے ہاں جو بہت سے مرید ہوتے ہیں، ان کو کھانے بٹھا لیا، مجھے نہیں بٹھایا، ان کو پوچھا مجھے نہیں پوچھا، ان کو ذرا زیادہ بڑا درجہ دے دیا، مجھے نہیں دیا، اور ان کو ان کی تنخواہ زیادہ ہے، میری ہونی چاہیے تھی۔ یہ سب ہوتی ہیں شکایتیں، یہ شکایتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ بھی ہیں جو اے نبی آپ پر لعن طعن کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ آپ صدقات زکوٰۃ کو تقسیم فرما رہے ہیں جس طرح مناسب سمجھ رہے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اب اگر آپ ان کو دے دیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ملا ہم کو۔ وَإِن لَمْ يُعْطَوْا، اور اگر نہیں دیا جائے تو ناراض۔ یہ ہے ان کا تعلق نبی سے، مادہ پرستانہ دنیا دارانہ تعلق ہے۔ حالانکہ اگر اللہ نے اور اس کے رسول نے جو بھی ان کو دیا تھا اس پر خوش ہوتے اور یہ کہتے حسبنا اللہ، اللہ کافی، اللہ کافی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا، اگر وہ ایسا کہتے تو ان کے حق میں کتنا بہتر ہوتا، اور وہ سچے طور پر مسلمان ہوتے اور مخلص مومن ہوتے۔ لیکن اب یہ ہے کہ وہ اندر گھسپیٹیے ہیں، کبھی آستین کے سانپ بن جاتے ہیں، اور دیکھنے میں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اور ان کے جو مظاہر ہیں وہ ایسے ہیں جیسے بڑے مخلص مسلمان ہیں، بڑے وفادار مرید ہیں، یہ ان کا ظاہر ہے۔ لیکن جو باتیں ہیں اندر کی وہ اللہ نے کھول کے رکھ دی، کچا چٹھا بیان کر دیا کہ پہچان لیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تو پہچانتے ہی تھے، آپ تو نام نہیں لیتے تھے کہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن صحابہ بھی جو ذہین صحابی تھے اور جو حضور سے علم حاصل کر رہے تھے اور صحیح فہم ان کو نصیب ہو رہا تھا، وہ بھی پہچانتے تھے کہ فلاں 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 قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو ان کی پہچان متعین تھی، سمجھنے میں دشواری نہیں ہوتی، لیکن جو بہت عوامی ذہن رکھتے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے، وہ خود ہی بیمار ہوتے ہیں، وہ خود ہی بیمار ہوتے ہیں۔ جیسے دیہات ویہات کے ادھر ادھر اونٹ چرانے والے، بکری چرانے والے، جو دیہات میں رہنے والے، وہ نبی کے پاس آتے، وہ کہتے ہم بھی تو مومن ہیں، کچھ عطا فرمایا جائے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم مومن نہیں ہو، تم نے تو ظاہری اطاعت اختیار کر رکھی، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ وہی ہے
دیہاتوں سے آنے والے بدو صحابی ہیں، حضور سے آ کر یہ کہتے تھے، تو حضور کی طرف سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ ابھی تم اس مقام کو نہیں پہنچے ہو، ابھی تو ظاہری اطاعت ہے تمہاری، ایمان کی حقیقت کچھ اور ہے، اس ایمان کو اختیار کرو، اس کی دعوت دی جاتی تھی۔ تو بہرحال قرآن کے نصوص اتنے واضح ہیں، اور پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثیں بھی اتنی واضح ہیں کہ اگر کوئی حدیثوں کو سامنے رکھے اور قرآن کی ان آیتوں کو سامنے رکھے تو اس دور کے معاشرے کو سمجھنا اور کیسے کیسے لوگ تھے ان کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن جب ادھر ادھر کی تعویلات کی جاتی ہیں تو نہ قرآن کا فہم صحیح ہوتا ہے، نہ حدیث کا فہم صحیح پیدا ہوتا ہے، اور خلط ملط اور تلبیس اور التباس والا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور اس میں اچھے اچھے سمجھدار اور پڑھے لکھے اور علماء بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ قرآن سے ہٹ کر ایک الگ رخ پیدا کر دیا جاتا ہے، اور حدیثوں کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے جن میں صاف اور کھول کر بات کہی گئی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جو طلباء ہیں، مدرسین ہیں، اور جن کا علم سے تعلق ہے، وہ صحیح طور پر قرآن پاک کو بھی سمجھیں اور احادیث کو سمجھیں، قرآن اور حدیث کو اس موضوع پر ایک دوسرے کے ساتھ منطبق کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔